اس کی دعائیں قبول. ہمارا شکوہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. انسان سود کھا رہا ہے. انسان جو حکم رسولوں کو وہی حکم ایمان والوں کو اور وہی حکم دنیا کے تمام انسانوں کو. ایسا نہیں ہے کہ سود مسلمان کے لیے حرام ہے کافر کے لیے حلال ہے. پراگندہ حال، پراگندہ بال، لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتا ہے اے میرے رب میری مشکل دور کر دے. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی ہے. تو بتاؤ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ آپ کی زندگی میں حرام آئے گا، اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. فیصلہ آپ کریں. آپ کو دعا قبول کروانا ہے یا مال آپ کو پیارا ہے؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبالی المرء، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے. حرام مال سے بچوں کی پرورش کریں گے، بچے عبادت کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی دعائیں قبول. ہمارا شکوہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ انسان حرام مال کماتا ہے، حرام مال کھاتا ہے. اور حرام مال کھانے کی ایک صورت کیا ہے کہ انسان سود کھا رہا ہے. اب جب انسان سود کھا رہا ہے تو گویا کہ حرام مال کھا رہا ہے، اور حرام مال جب کھائے گا، استعمال کرے گا تو دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی. آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے. اور اللہ نے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا اسی چیز کا حکم ایمان والوں کو بھی دیا. چنانچہ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ. اور اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال کھاؤ. جو حکم رسولوں کو وہی حکم ایمان والوں کو اور وہی حکم دنیا کے تمام انسانوں کو. ایسا نہیں ہے کہ سود مسلمان کے لیے حرام ہے کافر کے لیے حلال ہے. سود سب کے لیے حرام ہے، جو حرام ہے سب کے لیے حرام. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ مال ہے وہ کھاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یطیل السفر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا تذکرہ کیا، پراگندہ حال، پراگندہ بال، لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتا ہے اے میرے رب میری مشکل دور کر دے. اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ حالانکہ وہ کیا ہے؟ مسافر ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، دونوں ہاتھوں کو اللہ خالی واپس نہیں کرتا ہے. اور وہ رب کو رب کا حوالہ دے کر کے دعا مانگ رہا ہے یا ربی، جیسے تمام نبیوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اغفر لی رب هب لي من لدنك ولیا رب هب لي من الصالحین رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ. یہ مختلف انبیاء نے جو رب کا حوالہ دے کر کے دعا مانگا، یہ بندہ بھی کہتا یا ربی یا ربی. نبی فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی ہے. تو بتاؤ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ آپ کی زندگی میں حرام آئے گا، اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. فیصلہ آپ کریں. آپ کو دعا قبول کروانا ہے یا مال آپ کو پیارا ہے؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبالی المرء، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے. ہمارے ہاں دیکھیں نوجوان بچے گیم کھیلتے ہیں، ڈریم 11 اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیمیں بناتے ہیں، پیسہ آتا ہے. حرام ہے، حرام ہے، یہ سب حرام ہے. ایک بڑے پیمانے پر کاروبار ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر، یہ سب کا سب حرام ہے.
تو حرام مال سے بچیے. حرام مال کھائیں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حرام مال سے بچوں کی پرورش کریں گے, بچے عبادت کریں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے, ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, کیونکہ حرام مال کھلایا آپ نے بنا تمیز کیے. اسی لیے حرام مال سے بچیے. اور حرام مال کی ایک شکل یہ ہے کہ بندہ سود کھاتا ہے, سود کھلاتا ہے, سود کا کام کرتا ہے, بینکوں میں نوکری کر رہا ہے, جا کر کے جاب کر رہا ہے بینکوں میں جا کر کے. تو ایسی کمائی سے اور ایسے راستے سے اپنے آپ کو بچائیے کہ جہاں سے حرام راستے سے آپ کے پاس مال آتا ہو, اس لیے کہ پھر آپ کی عبادتیں اور دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی.